عاشورہ، جس کا عربی میں مطلب 10ویں ہے، یہ اسلامی قمری سال کے پہلے مہینے محرم کا 10واں دن ہے۔ محرم کے مہینے میں ہمیں اپنے نیک کاموں میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کی ترغیب بھی دی ہے، جسے عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب کا ایک گروہ بھی اسی دن روزہ رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک بابرکت دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا۔ صحیح بخاری۔ ان کا جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس نیک عمل کو برقرار رکھنے کی تاکید کی، کیونکہ مسلمان اللہ کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے کے ہیں، جسے تم محرم کہتے ہو۔ صحیح مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی روزے کے لیے اتنا مشتاق نہیں دیکھا جتنا وہ عاشورہ کا روزہ رکھنے اور اس کو ترجیح دینے کے لیے مشتاق تھے۔ صحیح بخاری۔ عاشورہ کا روزہ نفلی عبادت ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جامع ترمذی۔ عاشورہ کے روزے سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کے لیے خاص طور پر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، لہٰذا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن کوئی چاہے تو صرف 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھ کر اپنے گناہ معاف کروا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔